نیت اچھی ہونی چاہیے. نیت دینے ہیں، لینے ہیں، صدقے میں، خیرات میں، زکات میں، عبادت میں، روزے میں. یا تو آج ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے، سماج کا، ہمارا 7 سال کا 8 سال کا بچہ اگر چلا تو پہلی مرتبہ تو باقاعدہ نمائش ہوتی ہے. چند لوگوں کے بیچ میں اس کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے. کیوں؟ آج میرے بیٹے کا پہلا روزہ لگتا ہے. نمائش کی جاتی ہے. نمائش. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، ان کو اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے پوری ٹیم جا رہی ہے، محلہ جا رہا ہے، اور حاجی صاحب کو پھولوں سے لاد دیا جاتا ہے. لوگوں سن لو، حج سے بڑی عبادت ہے نماز. اگر حاجی کے گلے میں ہاتھ ڈالنا چاہے ہوتا تو نماز پڑھنے والے نمازی کے گلے میں اسے زیادہ ہاتھ ڈالنا چاہے. کبھی آپ نے اپنے محلے میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے نمازی کے گلے میں ہاتھ ڈالا؟ جب نمازی کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے تو حاجیوں کے گلے میں ہاتھ کیسے ڈالا جاتا ہے؟ بچاؤ اپنی عبادتوں کو ریا و نمود سے، بچاؤ دکھاوے سے، مت کرو اپنی عبادتوں کی نمائش. اللہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور یہ وہ حاجی صاحب ہیں جن کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے مدائن اترنے کی دعا کیا تو نہیں عطا پائیں گے. ان سے پوچھا جائے کہ جہاز پہ بیٹھنے کی دعا کیا تو نہیں عطا پائیں گے. ان سے پوچھو کہ کعبے میں جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے نہیں بتا پائیں گے. لیکن کون ہے؟ حاجی صاحب. حاجی صاحب. اور وہاں سے آئیں گے تو کھانا کھلائیں گے حج کا. اگر حج کا کھلانا جائز ہوتا تو نماز پڑھنے کا کھلانا بھی جائز ہوتا. میرے بھائیوں، شریعت نے صرف 2 کھانوں کو سنت قرار دیا ہے. بس 2 کھانے. ایک، جب آپ کا بچہ 7 دن کا ہو جائے اور جب آپ اس کا عقیقہ کریں تو عقیقے کی دعوت میں جانا جائز ہے. اور دوسرا، جب آپ نکاح کریں تو دوسرے دن جب لڑکی کی ودا ہو تو دوسرے دن صبح ہو کر شام کو اس کا ولیمہ کیا، آپ کا ولیمہ کیا جائے. ولیمہ سنت اور عقیقہ سنت، اس کے علاوہ شریعت نے اور کوئی کھانے نہیں بتائے ہیں جن کو آج ہم دین سمجھ کر، پھر سن لو، جس کو آپ کو شریعت سمجھ کر، جس کو آج ہم دین سمجھ کر بتا رہے ہیں. خطرے کا کھانا بھلا کا کھانا، یہ سب شریعت کے اندر نہیں چلتا. اور ہاں سنیے، نیت پر بات بتائیں تو یہ بھی سن لیجیے. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. بخاری مسلم شریف کتاب الجہاد کے الفاظ. جب 2 مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئے، بڑی زبردست حدیث، اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ نیت کیا ہوتی ہے. جب 2 مسلمان لڑتے ہوئے دونوں تلواریں باہر لے کر نکل آئے، اس زمانے میں تلوار چلتی تھی، اس لیے تلوار کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. اگر آج کے زمانے میں بندوق اور پسٹل چل رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 2 لوگ جب پسٹل یا بندوق لے کر باہر نکل آئے، چھری، خنجر، چاقو، لڑنے بھرنے کا، مارنے کا سامان دونوں لے کر نکل آئے. یہ اس کو مارے گی، اس کو مارے گی، لڑ رہے دونوں تو ظاہر بات ہے ایک مارے گا اور ایک مرے گا. ایک مارے گا اور ایک مرے گا. جس کی گولی پہلے نکل گئی اور دوسرے کو لگ گئی تو وہ مرے گا. ایک مرے گا اور ایک مارے گا. لیکن اللہ کے رسول نے جہنمی دونوں کو بتایا. کیا فرمایا؟ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. جبکہ جو قتل ہوا ہے بیچارہ وہ اس نے مارا نہیں ہے، قتل نہیں کیا، لیکن وہ تو خود مارا گیا، مر گیا، لیکن جہنم میں وہ بھی جائے گا. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، جو مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ ارے وہ تو مر گیا، اس نے مارا تھوڑی ہے، پھر وہ بھی جہنم میں جائے گا. اس نے قتل تھوڑی کیا ہے، وہ تو خود مارا گیا. تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب کیا دیا؟ قتل ہونے والا جس کو قتل کر دیا گیا، مارا گیا، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کروں. اس کے دل میں بھی یہ چاہت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو ماروں. وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی بندوق سے اس کو قتل کروں. نیت ایسے ہو جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ نیت ہے. ہم اپنی نیتوں کو دیکھیں، نیتوں کو. اور اسی وجہ سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے ہشام بن عبد الملک کا نذرانہ لینے سے منع کر دیا. ہشام بن ملک مکے کے اطراف کا
خلیفہ تھا، ہشام بن ملک، ساری بات اس کے ہاتھ میں تھی، اور حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر وہ ایک ایسا احرام پہنے ہوئے تھے جس میں کئی جوڑ لگے ہوئے تھے 12۔ کون؟ سالم بن عبداللہ۔ کون سالم؟ اگر ہم اس کو اپنی زبان میں کہیں تو حضرت عمر فاروق کے پوتے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم، تو حضرت عمر کے کون ہوئے؟ پوتے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، ان کے جسم پر پیبند لگا ہوا، جوڑ لگا ہوا احرام ہے۔ ہشام بن عبد الملک کی نظر دوران طواف ان کے اوپر پڑ گئی، پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ لگتا بڑا غریب ہے، اس کو بیت المال سے مدد ملنی چاہیے۔ بتایا کہ یہ سالم بن عبداللہ بن عمر ہے، یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک کے پیروں کے نیچے جو زمین سرک گئی، یہ عمر کے پوتے ہیں، اور یہ حالت ہے کہ ان کے پاس احرام بھی لپیٹنے کو نہیں ہے۔ ان کا گھر کا نظر بسر کیسا چلتا ہوگا؟ وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہو، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت چلائی ہو، آج جو اسرائیل ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، شام ہے، سعودیہ ہے، عراق ہے، ایران ہے، آذربائیجان ہے، اردن ہے، مصر ہے، یہ سارے آج الگ الگ ملک ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ سب حضرت عمر فاروق کے زیر نگرانی، آج تو الگ الگ کنٹری بن چکے ہیں، الگ الگ ملک، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کیا حضرت عمر فاروق۔ ان کے پوتے کا یہ حال ہے، ان کے پوتے کا ہمارے یہاں یہ حال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جھولے والے ہیں، لیکن جب امریکہ کا راشٹرپتی جب آتا ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر اسے ریسیو کرنے کے لیے، جب اس دیش کے فقیر 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے لگے، چھوڑیے آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے، یہ سب سن یہ سب سن لو کہ دکان سے بس سے متولی کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں رہنے دو، آج کے بعد تمہاری انٹری نہیں، یہ سب بہار والوں کہیں کلے جائے، یہ سب سب بہار والے انہی کا کلے ہے، آپ کے کلے نہیں ہے، کل ہمارے پاس فون آ جائے گا مولانا صاحب ماحول خراب کر رہا ہے۔ چھوڑیے میرے بھائیوں، جب اس دیش کے فقیر کا یہ حال ہوا تو اندازہ لگا حضرت عمر فاروق نے کیا چھوڑا؟ ان کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کا بیٹا سالم کھڑا ہوا احرام پہنے طواف کر رہا ہے، تو حضرت ہشام بن عبد الملک بھی طواف کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ اس سے ملاقات کی جائے، سالم سے ملاقات ہوتے طواف کرتے دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، کہنے لگے کیا تم سالم بن عبداللہ ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا مجھے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے گھر میں تم بھی آئے ہو، میں بھی آئے ہوں، تمہیں بھی کچھ مانگنا ہوگا اور مجھے بھی کچھ مانگنا ہی ہے، ہم بھی اللہ کے فقیر، تم بھی اللہ کے فقیر، اس سے زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ پھر طواف کرنا شروع کر دیا، دوسرا چکر لگا، اور سن لو یہ معلوم ہے نماز کا ٹائم، میرے بھائیوں دوبارہ پھر ٹکراؤ ہو گیا، تو کہا کہ آئے سالم بن عبداللہ تمہیں کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں ہشام بن عبد الملک ہوں اس علاقے کا خلیفہ اور ذمہ دار، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کچھ مدد کرو، مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو۔ تو ہشام بن عبد الملک نے جب یہ کہا کہ تمہیں کن چیز کی ضرورت ہے بتاؤ، تم سے بول تو تمہارے گھر پہنچ جائے گی یہ ساری چیزیں۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے جو جواب دیا وہ سنو اے مسجد میں جمع ہونے والوں، آنن بانن میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر سننے والوں، سامعین غور سے سنو، حضرت سالم بن عبداللہ نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، آئے ہشام مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے سوال کروں، اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اللہ کے گھر میں مجھے شرم آتی ہے۔ ہشام بن عبد الملک نے کہا ٹھیک ہے نکلو خانہ کعبہ سے،
اللہ کے گھر میں شرم آتی ہے تو باہر ہم وہاں سے پوچھیں گے تو عمر فاروق کے پوتے ہو. سالم بن عبد اللہ نے طواف کر لیا. طواف کرنے کے بعد ایک جگہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی. اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. سالم بن عبد اللہ کیا دعا مانگ رہے ہیں اس کو صرف سالم جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے, کسی کو نہیں معلوم. وہ خاموش ہے اور صرف اپنی زبان سے دعا کر رہے ہیں. وہ دعا کیا کی ہے مجھے بھی نہیں معلوم, یہ سالم جانتے ہیں اور ان کا رب جانتا ہے کہ انہوں نے کیا مانگا, اور اللہ جانتا ہے کہ سالم ہم سے کیا مانگ رہا ہے. اس کے بعد اور اس کے بعد یہ نکل گئے. جیسے خانہ کعبہ سے نکلے ایک چوراہے پر پہنچے, ہشام بن عبد الملک وہیں آ گیا اور کہنے لگا الان خرجت فی من بیت اللہ, یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, آپ اللہ کے گھر سے نکل چکے ہیں, خانہ کعبہ سے آپ باہر آ گئے ہیں, اس چوراہے پر آ گئے ہیں. آپ کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ گیا ہے. آئے ہشام, آئے سالم, تمہارے گھر میں اناج, کپڑا, سونا چاندی, زر و جواہر, بتاؤ کس چیز کی کمی ہے, میں تمہاری بیوی تمہارے بچوں کے لیے بھیج دیتا ہوں, تم جو کہو گے کہہ دو ہم پہنچا دیتے ہیں. ہشام بن عبد الملک نے جب یہ جملہ کہا تو فرمایا سالم بن عبد اللہ نے تم میری کیا مدد کر سکتے ہو, تم میری ضرورت دنیا کی پوری کرو گے یا آخرت کی؟ کہا کہ آخرت کی مدد کو کوئی پوری نہیں کر سکتا. وہاں تو اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا ہے بیٹی عمل کر بغیر عمل کے یہ مت سمجھ سکے تیرا باپ نبی ہے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں قیامت کے دن تیرے کام نہیں آؤں گا. اے سالم, قیامت کے دن کا ذمہ دار تو انسان خود ہے, وہاں کوئی کسی کے کام, ہم آخرت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. مجھے کچھ دنوں کے لیے یہ حصہ دیا گیا ہے اور میں مالک ہوں دنیا کے اس ٹکڑے کا, اس حصے کا, اور میرے اختیار میں ہے دنیا کی مدد کرنا. تو بتاؤ کیا چاہیے آپ کو, روپیہ, پیسہ, درہم, دینار, کپڑا, سونا, چاندی, جواہر. کہا ہشام تم مجھ سے دنیا مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو, یہ دنیا تم مجھے دو گے؟ کہا اے ہشام جانتے ہو کیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا مقام حقیق میں کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. کہا تم نے صحیح دیکھا. آئے ہشام نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی. جانتے ہو میں نے دعا کی تو اللہ سے کیا مانگا؟ ہشام بن الملک کہتے ہیں کہ میں کیا جانوں, یہ تو آپ جانے اور آپ کا رب جانے, آپ نے کیا دعا کی ہے یہ مجھے کیا معلوم. سالم بن عبد اللہ کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہو, اور یہ میں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا, میں بتانا بھی نہیں چاہتا, لیکن اتنا میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تم مجھ سے کہتے ہو دنیا مانگو, سونا لو, چاندی لو, درہم لو, دینار لو, کھانے پینے کا اناج گلا لو, کپڑا لو, لتا لو, یہ ساری چیزیں تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں مانگو, میری غلطی سے دنیا مانگو. جب تم نے مجھے نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو آئے ہشام اس دعا میں میں نے سنو کیا مانگا وہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا, لیکن جو تم مجھ سے مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو اس کے بارے میں سنو. ماں سال من دنیا فکیف اسألها فلا یملکها, دنیا تو میں نے اس رب سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے. سونے اور چاندی کا سوال تو میں نے اس رب سے بھی نہیں کیا جو اس دنیا کا مالک ہے, اور پوری دنیا کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے. میں نے سونے اور چاندی, زر و جواہر اور اناج اور غلہ اور کپڑے کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا ہے, تو دنیا کا مالک ہے. پھر تجھ سے کیسے یہ دنیا مانگوں, کیونکہ یہ دنیا کا مالک تو ہے ہی نہیں. آج بڑا اور یہ ٹکڑا کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا, تو اس کا مالک نہیں, اس سے کیا مانگنا ہے. جاؤ میری خودداری کا امتحان مت لے, میں تیرے سامنے بھیک نہیں مانگ سکتا. اللہ مجھے مثال کر رکھا ہوا ہے, میں خوش ہوں. نیت دیکھیے کہ دل کیسے پاس صاف کیا مانگا یہ میں نہیں بتاؤں گا اپنے رب سے, لیکن دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی, دنیا کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا. اور چند چکوں میں بکنے والوں میں نے کئی مرتبہ کہا ہے
آج دیکھ لیجیے گا اپنے علاقے میں بھی دیکھ لیجیے گا، آج ایک اچھی قسم کی بھینس خریدو میڈیم کوالٹی کی تو کم سے کم 15-20 ہزار کی ملتی ہے۔ ایک میڈیم کلاس کا بکرا بکری خریدو تو وہ بھی آپ کو 10-15 ہزار کا ملے گا، اور ایک نارمل کتا بھی اگر خریدو اپنے گھر کی نگرانی کے لیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پالو، غلط نتیجہ مت نکالو، اگر آپ نارمل قسم کا کتا بھی اگر آپ خریدیں تو معاف کیجیے گا وہ بھی 15 سے 20 ہزار سے کم کا آپ کو نہیں ملے گا۔ نہیں، ایک کتے کی قیمت کم سے کم 15-20 ہزار ہے، لیکن الیکشن کا زمانہ آئے تو ایک مسلمان کی قیمت دیکھ لینا 500,000 روپے کے ہم بک جائیں گے اور ووٹ وہاں ڈال دیں گے جس نے ہمیں 1000 روپے دیا ہے۔ ایک نارمل اور ایک معمولی کتے سے بھی کم قیمت ہے آج ہماری زمین کی، ہمیں اس سے بھی کم قیمت پر خرید لیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں کا حال ہے، کہہ لینے دو، مجھے معلوم ہے اس کے بعد ہمیں تقریر کے لیے بلایا جائے گا، یہ تو آنے والا وقت بتایا جائے گا، لیکن جب آئے ہیں تو کہہ دینے دو مجھے میرے بھائیو، یہ آج ہماری حالت ہے۔ 500,000 روپے میں ہمارا ایمان بک جاتا ہے، ہمارا زمین بک جاتا ہے، ہم بک جاتے ہیں کتے سے بھی کم قیمت ہے، کتے سے خودداری ہے، تاپ پہ رکھ دیا ہے، تاپ وہ خودداری بچاؤ تھی۔ وہ امام بخاری، دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 16 سال کی مدت میں بخاری شریف اس زمانے کے بادشاہ نے کہا ان سے ہمارے بیٹے کو پڑھا دو گے؟ انہوں نے کہا جی۔ 2-4 بار امام بخاری سے بادشاہ کی بھیڑ ہوئی، آپ آئے نہیں پڑھانے، آپ نے پڑھایا نہیں میرے بچے کو، آپ آئے نہیں، آپ کا بچہ آیا ہی نہیں، کب میرا بیٹا آپ کے گھر پڑھنے جائے گا؟ اور کیا، جہاں غریبوں کے بچے آتے ہیں، نہیں آپ کو میرے گھر آنا پڑے گا پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، تشنگی اور قیاس سکھانے کے لیے چل کر آنا پڑے گا، اور آپ کے بیٹے کو میرے گھر میں ہی نہیں، جس چٹائی پر غریبوں کے بچے بیٹھتے ہیں اسی چٹائی پر بیٹھ کر آپ کے بچے کو پڑھنا پڑے گا، الگ سے پڑھانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں معلوم ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ کہ ہاں، اسی لیے میں اپنا بوریا بستر پہلے ہی سواری سکتا ہوں، میں تمہارا ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے گھر قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے آ کر ہم کتاب و سنت کی توحید اور تشریح کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا علم اگر سیکھنا ہے تو میرے گھر میں اپنے بچے کو بھیجو، یہ قرآن و حدیث چل کر تمہارے گھر نہیں آئے گا، اس کا سمندر تمہارے گھر نہیں آئے گا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ آج ہم مولویوں کی عزت اسی لیے نیلام ہو چکی ہے، جو ہمارے گھر ہمارے بچوں کو پڑھا دو، اور ہم گھر تالا پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، صرف 500 روپے تو 1000 روپے میں۔ علماء اکرام سے میری گزارش ہے، اپنی اوقات کو پہچانو، اپنی عزت کو پہچانو، اللہ کی قسم تم اس زمین پر نائب رسول ہو، اللہ کی قسم جب تم زمین پر چلتے ہو تو فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ ہمارے زمین ان ملا اور مولویوں کے زمین یہاں کے چند ساہوکار سے اگر خریدنا چاہے تو اپنے آپ کو اتنا ہم بنا لو کہ کوئی امیر ہماری سونے بازی نہ کر سکے، اور 1000 اور 5000 روپے میں ہمیں اپنا غلام نہ کرے۔ اپنی اوقات کو پہچانو، تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے الانبیاء ورثۃ الانبیاء کہا ہے، تم انبیاء کے وارث ہو، اپنے علم کی توحید کرو، اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں جماؤ بچوں کو، یہاں آئیں گے، چاہے بڑے سیٹ کا بیٹا ہو، چاہے امیر کا بیٹا ہو، کتاب و سنت کی تو کم سے کم کرو، اپنی عزت کو پہچانو۔ میرے جملے ذرا سخت ضرور ہو گئے ہیں لیکن معاف کیجیے گا، حقیقت پر مبنی ہے۔ میں نے ہومیوپیتھک نہیں، آج آپریشن سے کام سے کیا، میں نے چھری چلائی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ زخم اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ہومیوپیتھک دوا سے ہومیوپیتھی والے نے مشہور بڑی مرنے کے بعد فائدہ کرنا، تو اب اتنا لمبا ہم کہاں انتظار کریں، اس لیے میں نے آپریشن کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اوقات کو ہمیں پہچاننا ہے، آپ کو پہچاننا ہے، اور ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ علماء کی عزت کرنا چاہیے۔ علماء اللہ کی قسم، بچے کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک سارے کام ان علماء کے ذریعے، ان علماء کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہماری سینٹر میں بیٹھی گورنمنٹ مدرسوں پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، مدرسوں کیونکہ وہ نہیں چاہیے علماء پیدا ہو۔
پڑھ لکھ کر عالم کر نکلے اور اسلام کرے. اس لیے وہ جان رہے ہیں کہ اگر علماء کا راستہ بند کرنا ہے، مولویوں کو ختم کرنا ہے، تو مدرسوں کو ختم کرو. اللہ تعالیٰ ان کے سپنے کو ناکام کرنا، اللہ خوابوں کو ناکام کر دے. اور اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جیسے تمہارے اعمال ہوں ویسے تمہارے تو بڑا ہوگا. اللہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہمارے سے غلط ہو کر مسلط ہو گئے. اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما اور پھر ہمارے اوپر اچھے ہو کر مسلط فرما. اللہ انصاف پسند لوگوں کو ہمارے کو مسلط فرما. اللہ ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہ اس ملک جو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کا ہے، بار الہ گنگا جمنی تہذیب ہمارے ملک میں برقرار فرما. اللہ ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور اس ملک کو بیچ رہے اللہ تو اس دنیا سے ان کو ختم کر. نیست و نابود جو بھی ملک بیچ رہے، جو بھی دیش کی سودا ہے اور جو بھی اس دیش کو سونے کی چڑیا کو مارنا چاہتے ہیں، میری دعا بہت سبلی ہوئی اور ایسے حساب سے دعا کر رہا ہوں کہ ہمارے دشمن کو بھی کیس کریے سی توفیق ہو. اس لیے اللہ جو بھی ہمارے ملک کو تباہ کرنا سپنا دینا ہے اس کو تباہ کرنا، جو بھی ہمارے دیش کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، اے اللہ اس کو ہی دنیا سے بیچ دے. اے اللہ اس کو ہی ہندوستان سے ہٹا دے. اے اللہ جو ہمارے ملک میں بربادی پھیلانا چاہتا ہے تو اس کو گمنام کر دے اور برباد کر دے. ہمارے ملک کی حفاظت کرنا. میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا. ذہنی ذہنوں میں لوگ بہت بڑا ڈیسیژن میں لے لیا ہے. جس کے باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، 2 جوان بچیاں ہیں، اس کے آپریشن کی ذمہ داری میری ہے. ہم اس اپنی سے رہے ہیں اور پھر فیض جب اس کا کاٹا گیا تو یہ ڈیسیژن اس لیے اکیلے رہنا پڑا. بہرحال ذہنی مجھے بہت ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو بھی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو بیمار ہو سب شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور بہت شارٹ کر کے دعا، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ اسلام سے زندہ رکھنا اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان میں ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.